السلام علیکم۔ 4 لائنوں پر اردو لکھائی سکھانے کے لیے آسان سبق خاص طور پر ان طلباء اور طالبات کے لیے میں نے بنایا ہے جو اپنی لکھائی کٹ مارکر سے مختصر وقت میں خوبصورت بنانا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلے میں نے یہ 6 نقطے ڈالے ہیں تاکہ طلباء کی آسانی کے لیے بجائے ایک لائن پر سکھانے کے میں 4 لائنوں پر سکھاؤں، طلباء کی آسانی کے لیے۔ دیکھیں یہ 6 نقطے میں نے ڈالے ہیں۔ 6 نقطے ڈالنے کے بعد آپ نے 4 لائنز ڈرا کرنی ہے، 2 نقطوں کے بعد ایک لائن، ہر 2 نقطے کے بعد ایک لائن آئے گی، تو اس طرح 4 لائنیں ڈلیں گی۔ جتنی بھی موٹائی کا قلم ہوگا تو اس حساب سے لائنوں کی جو سپیس ہے وہ بڑھ جائے گی۔ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں لائنوں کی سپیس اس طرح بڑھ جاتی ہے۔ اگر اس کا جو سائز ہے نقطے کا وہ اگر زیادہ ہوگا تو لائن کی جو سپیس ہے وہ زیادہ بن جائے گی 4 لائنوں کی۔ عزیز طلبہ، یہ جو سبق آج میں آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں یہ بے کے سروں پر مشتمل ہے۔ بے کے سرے کے ساتھ تمام حروف تہجی الف سے لے کر یہ تک میں ملا رہا ہوں۔ ان مرکب حروف سے الفاظ بنتے ہیں جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، اور ان کی مشق میں تھوڑی دیر تک آپ کو دیتا ہوں۔ یہ بے الف با سے لے کر بے بڑی بے کے مرکبات مکمل کرنے کے بعد میں مشکل الفاظ لکھوں گا۔ جتنے بھی سیکھنے والے طلباء ہیں، بچے ہیں، بڑے ہیں، ان کے لیے ایک سجیشن ہے کہ پوری ویڈیو کو غور سے توجہ سے دیکھیں کہ الفاظ کو کیسے آپ نے بنانا ہے۔ 4 لائنوں پر حروف کی جو فارمیشن ہے وہ آپ نے کیسے بنانی ہے۔ مثلاً بے کے سرے کو جب ہم سین سے ملاتے ہیں اس کی شیپ مختلف ہے۔ بے الف با الف کے ساتھ جب بے کا سرا ملتا ہے تو اس کی شکل آپ کو مختلف نظر آ رہی ہے۔ جب بے تے سے ملا ہے تو اس کی شکل اور ہے، اور بے جیم سے ملا ہے تو اس کی شکل اور ہے، اور جب بے رے سے ملا ہے تو وہ بھی چینج ہے، اور بے سواد سے ملا ہے تو اس کی شکل بھی چینج ہے۔ تو بے کے سرے آپ جیسا کہ دیکھ رہے ہیں وہ 5 ٹائپ کے آپ کو نظر آ رہے ہیں اس سبق میں۔ بے کے سرے، بے کے سرے جب حروف سے ہم ملاتے ہیں تو جو فے جب ہم لکھتے ہیں بے اور فے، تو فے کا سرا ہم مارکر کی نوک سے بناتے ہیں اور اس میں گیپ چھوڑنا پڑتا ہے۔ اگر ہم سادے پین سے لکھیں تو تب بھی اس میں گیپ چھوڑتے ہیں۔ فے کا رول یہ ہے کہ جب کسی لفظ کے شروع میں ہوتا ہے، فے کا سرا جب ہم کٹ مارکر سے لکھتے ہیں کسی لفظ کے شروع میں اگر وہ آئے تو اس میں قریب قریب کر کے قلم کو موو کرتے ہیں کہ اس میں گیپ نہ آئے، اور جب وہی فے کسی لفظ کے درمیان میں آتا ہے تو اس میں ہول ہوتا ہے، سوراخ، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں بے فے بف میں ہے۔ اچھا، بے اور میم کے بعد میں اب یہاں پر لکھ رہا ہوں بے نون۔ اس کو دیکھیں غور سے، تمام دائروں کی جو شیپ ہے وہ بیضوی شکل ہونی چاہیے۔ بیضوی شکل کا مطلب ہے انڈے کی شیپ، بیضہ کہتے ہیں انڈے کو۔ تمام دائروں کی شکل بیضوی شکل میں ہوتی ہے۔ اچھا، یہ خاص طور پر آپ کے لیے میں نے یہ سبق بنایا ہے جو کم عرصہ میں اپنی لکھائی کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں۔ 4 لائنوں پر اس کا آغاز الحمدللہ میں نے کیا تھا، تو مجھے بڑے لوگوں نے فرمائش کی، سجیشنز دیں کہ بھئی آپ کٹ مارکر سے بھی سکھائیں۔ اس سے پہلے میں کچھ عرصہ سارے یہ والے سبق میں نے سادہ پین سے دیے ہیں، تو اب میں کٹ مارکر سے ان سارے اسباق کا آغاز کر چکا ہوں۔ اس سے پہلے پچھلی جو ویڈیو میں نے ڈالی تھی اس میں نے مفرد حروف والی
جو مفرد حروف والا جو سبق ہے الف سے لے کر یہ تک، وہ میں نے ڈالے تھے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بے الف با، پے الف پا، تے الف تا، تا، سا، نا اور یا، بے کا جو سرا ہے وہ ان 7 حروف کی نمائندگی کرتا ہے، یعنی کہ ان 7 حروف کو بے، پے، تے، ٹے، شے، نون اور یہ جب بھی ہم ملائیں گے کسی حرف سے تو اس کی جو شکل ہے وہ ایک جیسی بنے گی، صرف نقطہ اوپر نیچے کر کے وہ لفظ بنتے ہیں۔ اب جیسے یہ 5 لکھا ہے، نون اور چے، نون اور چے لکھا ہوا ہے، اسی طرح بے اوپر بے اور جیم لکھا ہوا ہے، وہ بھی اسی طرح ہے۔ امید ہے کہ بھئی آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی کہ یہ جو کی ورڈز ہیں ان کو کہتے ہیں کی ورڈز۔ یہ ہماری 11 اردو ہینڈ رائٹنگ کی یا کسی بھی لکھائی کے جوڑ کی جو تختییں یا جوڑ کے جو سبق ہوتے ہیں وہ 11 ہوتے ہیں۔ اچھا تو عزیز طلبہ، اب دیکھیں بے الف با جب ہم لکھتے ہیں تو اس میں بے ہے اور الف ہے، اور میں نے یہ الفاظ آپ کی مشق کے لیے بڑی تحقیق کر کے ان الفاظ کو مرتب کیا ہے۔ اب جیسے آپ کے سامنے لکھا ہے اپنا، اب اس میں پے، نون اور الف ہے، اور اس کے بعد لکھا ہوا ہے بیٹا۔ اب بیٹا میں یہ کا سرا اونچا ہونا چاہیے، کیونکہ جو حروف جس لفظ میں زیادہ حروف ہوتے ہیں اس میں ایک سرا اونچا ہوتا ہے۔ اب جیسے نیب میں سرے نیچے یہ کا، اور پینٹ میں یہ کا سرا اونچا ہوگا کیونکہ اس میں زیادہ حروف ہے اس لفظ میں۔ اب یہ بحری لکھا ہوا ہے، تو مجھے امید ہے کہ ان سارے جو مشکل الفاظ میں نے آپ کو دیے ہیں ان سب کی آپ توجہ سے کٹ مارکر سے دیکھ کر پریکٹس کریں اور ان کی خوب مشق کریں۔ ایک ایک لفظ کو کم از کم آپ 20 دفعہ ضرور لکھیں، اس کے بعد آپ کی لکھائی بہترین ہو جائے گی۔ ایک ایک لفظ کو دیکھیں غور سے، توجہ سے۔ مشاہدہ انسان کا جو ہے وہ پہلا استاد ہے، انسان مشاہدے سے بہت کچھ سیکھتا ہے۔ اب جیسا کہ آپ اس میں دیکھیں گے الفاظ کو لکھتے ہوئے، بھئی قلم کو میں نے ہولڈ کیسے کیا ہوا ہے، کٹ مارکر کو، تو یہ الفاظ اگر آپ توجہ سے ان کی مشق کر لیں تو انشاءاللہ آپ کی لکھائی کافی حد تک بہتر ہو جائے گی۔ یہ مشکل الفاظ 4 لائنوں کے مطابق میں نے آپ کی آسانی کے لیے، وہ طلبہ جو کٹ مارکر سے سیکھنا چاہتے ہیں یا قلم سے سیکھنا چاہتے ہیں یا موٹے مارکر سے جو بازار میں کٹ مارکر موٹا مہیا ہے اس سے جو لکھنا چاہتے ہیں، تو یہ سب کے لیے یکساں ہے۔ جیسا کہ میں نے اس میں 4 لائنیں ڈالی ہیں 2 نقطوں کے بعد، جتنی موٹائی کا قلم آپ لیں گے بازار سے جتنی موٹائی کا مارکر ہوگا، کیونکہ سب کی جو موٹائی ہے وہ برابر نہیں ہوتی، تھکنس جو ہے مارکر کی وہ مختلف ہوتی ہے، تو آپ نے اس سے ٹوٹل 6 نقطے ڈالنے ہیں پہلے پیج پر قریب، اور نقطے اس طرح ڈالنے ہیں کہ نقطوں کے جو کونے ہیں وہ آپس میں مل رہے ہیں، اور ہر 2 نقطوں کے بعد آپ نے ایک لائن ڈرا کرنی ہے۔ سب سے پہلے ایک ٹاپ پر لائن جو اوپر والا نقطہ ہے اس کے ساتھ ایک لائن آپ نے ڈرا کرنی ہے، اس کے بعد جہاں دوسرا نقطہ ختم ہو رہا ہے اس کی نوک پر دوسری لائن، پھر اس کے بعد جہاں چوتھا نقطہ ختم ہو رہا ہے اس کی نوک پر ایک لائن، اور آخر میں جہاں چھٹا نقطہ ختم ہو رہا ہے وہاں پر ایک لائن آپ نے ڈالنی ہے۔ تو اس طرح ٹوٹل 4 لائنیں ہو جائیں گی، اور آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ کس لفظ کو آپ نے کہاں سے شروع کرنا ہے۔ اس کو جب آپ پراپر جگہ سے وہیں سے شروع کریں گے تو وہ آپ لفظ کی جو شیپ ہے وہ درست بنا پائیں گے۔ اللہ کا شکر ہے الحمدللہ، ہمارا جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ کو ذکر کیا تھا اس سے پچھلی ویڈیو میں،
خطاطی اور خوش نویسی سکھانے کا ہمارا خاندانی کام ہے۔ میرے والد صاحب ابن کلیم احسن نظامی اعلیٰ پائے کے انٹرنیشنل لیول کے خطاط تھے، اور ہفت قلم، اور میرے دادا جان مخدوم محمد حسن خان کلیم رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی اپنے وقت کے بہت بڑے خطاط تھے، اور ہم نے بے شمار طلباء کو خطاطی سکھائی اور بے شمار اساتذہ کو اس فن سے مزین کیا، اور ان کو ہم نے خطاطی کی باقاعدہ تربیت دی تاکہ معاشرے میں خوبصورت لکھائی کا رجحان وہ پیدا ہو سکے۔ اور جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ اگر لکھائی خوبصورت ہو تو اس سے دوسرے لوگ امپریس ہوتے ہیں۔ فرسٹ امپریشن رائٹنگ کا ہوتا ہے، تو رائٹنگ سے اگر آپ دوسرے کو امپریس کر سکتے ہیں تو یہ بہت آسان ایک سکل ہے۔ اس کو اگر آپ سیکھ لیں تو آپ نے جو کچھ بھی پیپر میں لکھا ہے تو ایگزامینر اس کو دیکھ کر آپ کو نمبر دیتا ہے۔ اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ ایک ایک لفظ کو پڑھے، اس لیے میں اپنے طلباء سے کہتا ہوں کہ رائٹنگ خوبصورت ہونی چاہیے، پریزنٹیشن آپ کوئی ہیڈنگس وغیرہ دیں وہ کٹ مارکر سے دیں، اور اس کے بعد جو نیچے آپ لکھیں سارا جو میٹر ہے وہ عام پین سے لکھیں۔ جتنے بھی اساتذہ ہیں جو پیپر چیک کرنے والے ہیں ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ ایک ایک لفظ کو توجہ سے پڑھیں، وہ جسٹ دیکھتے ہیں کہ پریزنٹیشن کیسی ہے اور بچے نے ہیڈنگز کیسے دیے ہوئے ہیں، لے آؤٹ کیسا ہے پیپر کا، اس کے حساب سے وہ تجزیہ کرتے ہیں کہ بچہ کتنا عقل مند ہے اور کتنا ذہین ہے، تو اس کے حساب سے وہ اندازے سے نمبر دیتے ہیں۔ پیپر چیک کرنے والے جو بھی بورڈ کے، ہر بورڈ کی یہی کیفیت ہے۔ اگر جو لینتھی پیپرز ہوتے ہیں وہ اس طرح ان کو نمبر ملتے ہیں، جبکہ جو آبجیکٹیو ٹائپ ہوتے ہیں اس میں تو پھر وہ دیکھتے ہی نہیں ہیں، وہ جسٹ آپ نے کراس اور ٹک کرنا ہوتا ہے، اس میں اس کے آپ کو مارکس ملتے ہیں۔ تو جو سبجیکٹیو پیپر ہے اس کے لیے آپ کی رائٹنگ اور لے آؤٹ اور اس کی پریزنٹیشن، ہیڈنگز اور باقی کا جو نیچے کا میٹر ہے، اور لائنوں کے حساب سے الفاظ کی ترتیب کہ ایک لائن میں آپ اس طرح الفاظ کو ایڈجسٹ کریں کہ ایک لفظ کے بعد ایک اسمال فنگر گیپ ہو، یعنی کہ چھوٹی جو انگلی ہے اتنا گیپ ہر لفظ کے بعد آپ کو دینا چاہیے۔ جب آپ اس سے لکھتے ہیں فاؤنٹین پین سے یا بال پین سے یا پوائنٹر سے، یعنی کہ راؤنڈ ٹپ والے پین سے یا مارکر سے جب بھی آپ لکھتے ہیں، جو باقی میٹر ہے سوال کے جواب میں ہیڈنگز کے بعد کا، میں اس کی بات کر رہا ہوں، اس میں آپ ایک لائن میں اتنے الفاظ لکھیں کہ ہر لفظ کے بعد ایک اسمال فنگر گیپ ہو، تاکہ دوسرے کو پڑھنے میں بھی آسانی ہو، اور کبھی بھی اپنے لکھے ہوئے کسی بھی لفظ کو آپ نے مٹانا نہیں ہے، اس کو کراس نہیں کرنا۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ ایگزامینر کی جو سب سے پہلی نظر ہے وہ اس غلط لفظ پر پڑتی ہے، جو آپ نے خود کراس کیا ہوا ہوتا ہے وہ پرومیننٹ ہو جاتا ہے، یعنی کہ خود آپ اس کو واضح کر دیتے ہیں تاکہ ایگزامینر اس کو دیکھے اور یہ ہمارے نمبر کاٹے، اور اس کی پہلی نظر اسی پر پڑتی ہے۔ آپ اس کو ایز اٹ از چھوڑ دیں اور اس کے ساتھ آپ نیا لکھ لیں۔ تو عزیز طلبہ، یہ جو آپ کے سامنے میں نے الفاظ لکھے ہیں ان کی آپ توجہ سے بالکل اسی طریقے سے پریکٹس کریں۔ یہ کاتب بولڈ مارکر ہے جو مارکیٹ میں اویلیبل ہے، یہ تھوڑا سا اس کا قط بولڈ ہے، تو اس سے میں نے یہ سارے جو الفاظ ہیں وہ تحریر کیے ہیں۔ ابو بکر، بیل، بیلنم، بیل، تمام، سمر، بما، بین، تین،
اور یہ آخری لائن میں آپ کے سامنے تحریر کر رہا ہوں. یہ دیکھیں پتیلا، پتیلا میں تے کا سرا اونچا ہے، یہ کا سرا نیچے ہے. اسی طرح الفاظ کی فارمیشن ہوتی ہے. اچھا طلباء کیا کرتے ہیں، سارے سرے وہ ایک ہی ہائٹ کے بنا دیتے ہیں اور ان میں خوبصورتی نہیں رہتی. پھر الفاظ میں خوبصورتی تب پیدا ہوتی ہے کہ سروں کو ان کے قواعد کے، ان کے رولز کے مطابق لکھیں. اب یہ جو بیٹی لکھا ہے، بچے جب لکھتے ہیں وہ سین چھوٹی یہ سی لکھ کر اس کو بیٹی بنا دیتے ہیں، تو وہ سرے جو ہیں وہ سارے برابر کر دیتے ہیں. امید ہے کہ آج کی ویڈیو کے جو میں نے الفاظ دیے ہیں یہ آپ کے لیے بہت زیادہ مددگار ثابت ہوں گے اور آپ کی لکھائی ان سے درست ہوگی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.